بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ ممکن ہے آپ ان خوش نصیب انسانوں میں شامل ہوں جنہیں اپنی زندگی میں حجاز مقدس کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔ خانہ خدا پہ حاضری، طواف، سعی، عمرہ، حج، روزہ رسول پہ سلام، اور ان مقامات کی زیارت جن میں میدان عرفات، منی، مزدلفہ، غار حرا، جبل رحمت، بدر یا احد کے میدان، صحابہ کرام کی مساجد، جنت البقیع، برگزیدہ شخصیات کے روزے، ایک طویل فہرست ہے ان جگہوں کی جہاں حاضری حجاز مقدس کے سفر کا ایک لازم حصہ تصور ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ایک جگہ جانے کا موقع نہ مل سکے تو کم سے کم یہ حسرت ہر دل میں رہتی ہے کہ آئندہ کبھی بلاوا آیا تو اس سرزمین کے ہر اس حصے، اس گوشے تک جانے کی کوشش کریں گے جن کا ذکر وہاں کا سفر کرتے مسلمان حج و عمرے سے متعلق شائع ہوتی رہنما کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ سے کچھ 400 کلومیٹر شمال مغرب ایک ہزاروں برس سے خاموش، ویران، سنسان علاقہ ایسا ہے جس کا ذکر نہ تو آپ کو کسی حجاز مقدس کے بارے میں رہنما سفری کتاب میں ملے گا اور نہ ہی کوئی مقامی سعودی باشندہ آپ کو وہاں تک لے جانے پہ آسانی سے رضامند دستیاب ہو سکے گا۔ روایت ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام سے گزرے تو انہیں مقامی بدو قبائلیوں نے ایک نزدیکی کنویں کا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں کا پانی پینے سے روکتے اس علاقے سے جلد روانہ ہو جانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا، وہ ویرانہ ہے جہاں قوم سمود پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس قوم پہ جس نے اللہ کے بھیجے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا کہا ماننے سے انکار کیا تھا، تمسخر اڑایا تھا اور نافرمانی کی تھی۔ اور اسے قطع نظر کہ آج اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے سعودی سرزمین پہ موجود یہ واحد آثار قدیمہ ہیں جنہیں ورلڈ ہیریٹیج پراپرٹیز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، یہ کہنا دشوار ہے کہ وہاں مہذب دنیا کے کتنے سائنسدان، دانشور، محققین، ماہرین سخت سعودی ریاستی قوانین کے باعث پہنچنے کے قابل ہو پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ رستے میں آپ کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس مقام سے آگے فلم بندی یا تصویر کشی بھی منع ہے، اور یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے اس علاقے سے باہر نکلنا یقینی بنا لیجئے۔ مدائن صالح، ان پہاڑوں کو غور سے دیکھیے اور قرآن شریف کی سورہ اعراف کی 73ویں آیت دہرائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آباد انسانوں کو ان الفاظ میں مخاطب فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے۔ تم میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش خراش کے گھر تعمیر کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قوم سمود کا ذکر قرآن شریف کی 9 سورتوں میں اور تاریخ کی تقریباً تمام مسند روایتیں انہیں سامی قوم کی ایک شاخ بیان کرتی عرب بائدہ یعنی ہلاک شدہ عربی نسلوں میں سے ایک کہتی ہیں۔ زمانے کا تعین ناممکن ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا اور تب تک یہ ہلاک ہو چکی تھی۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی کہ ہمارے یہ عالی شان محلات دیکھ اور بتا کہ خدا کے پیارے اور مقبول ہم نہیں تو پھر کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بحث کرتے کہ دین حق کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اگر تمہارے غرور و تکبر کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ ہی یہ محلات شان و شوکت جن پہ تم ناز کرتے ہو، کہ یہی سامان عیش تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ پھر سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کرتے کہا کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو فوراً بچہ دے۔ سورہ اعراف کی 73ویں آیت کہ ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم و شان نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیرے گا۔
ان پہاڑوں میں ہزاروں سال پہلے قوم سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ خدا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کر دو، ایک دن یہ اونٹنی پانی کا ناغہ کرے اور ایک دن باقی قوم۔ سورہ حشر کی آیت 155 اور 156 کہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پہ پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک متعین دن پانی پینا ہوگا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑا عذاب آ گھیرے گا۔ ابتدا میں لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور اس کے دودھ اور پھر تیار ہوتے مکھن اور گھی کو جمع کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے فروخت کرتے، لیکن پھر وہ ایک دن کی پابندی سے بیزار ہونے لگے اور انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا اسی پہاڑ کے پتھر میں جا غائب ہوا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی۔ اور پھر سورہ ہود کی آیات کے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھروں کے مزے لوٹ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھا، بلا شبہ تیرا رب ہی قوت و غلبے والا ہے۔ آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے۔ قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قوم سمود بھی فنا ہو گئی۔ قانون قدرت سب قوموں کے لیے یکساں ہے اور جب اس کا کوڑا برستا ہے تو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت چھوڑ جاتا ہے، سب قوموں کے لیے یکساں۔ لیکن مسلمان بھی بنی اسرائیل کی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم سمجھتے، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات میں ان کے ساتھ خصوصی سلوک ہوگا، لیکن گزرے 1500 سال کے دوران نہ ہی ایسا ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ اور تبھی جو کچھ آج ہمارے ساتھ بطور ایک مسلمان یا بحیثیت پاکستانی نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود ہماری اپنی سرزمین، اپنے شہروں، دیہاتوں، محلوں اور گھروں میں ہو رہا ہے، تو تجزیوں، مباحثوں، تقریروں، خطبوں اور بیانات سے ہٹ کے صرف ذرا ایک لمحے ٹھہر کے رک کے اس فتن و فساد کے دور میں ان ارشادات کو یاد کر لیں جو ہم سے مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے۔ فرمایا تھا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد بپا نہیں کرتے جس قدر انسان میں دولت اور مرتبے کا لالچ اور ہوس۔ اور پھر وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے باز نہ کریں تو اللہ ان سب پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ عذاب سے ہٹ کے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ بکثرت اس قدر استعمال ہوا ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب ہی فتنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ گریں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ اور پھر ان فتنوں کے زمانے کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان الفاظ میں کہ جب ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، عوام کی نمائندگی کرتے اشخاص ظالم ہوں گے اور اپنوں سے رشتہ توڑ کے غیروں سے جوڑ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی سے کریں گے۔ اور پھر بخاری شریف میں روایت ہوا کہ ایسے افراد کی عقل مندی کی تعریف کی جائے گی جن کے دل میں رائی برابر ایمان نہ ہو اور معمولی نااہل آدمی ریاست کے عام ترین معاملات کے نگراں اور ذمہ دار قرار پائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور عجب حدیث ہے جو شاید اس سے پہلے زمانوں میں سمجھ نہ آ سکی کہ لسان العرب میں اس کی روایت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئیں اور مکے کی عمارتیں نزدیک پہاڑوں کی چوٹیوں برابر اونچی ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے، اس لیے سنبھل کے رہو۔ صدیوں سے نقل ہوتی اس حدیث میں شہر کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنانے کا مفہوم فقہا سمجھ نہ سکے، لیکن عہد حاضر میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے دوران پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کے زمین دوز رستے اور سرنگیں دیکھ کے ان پہ نہروں کی طرح بہتی ٹریفک دیکھ کے یہ حدیث کچھ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ جو شخص کسی جھنڈے تلے اس حالت میں مارا جائے کہ وہ عصبیت کی دعوت دے رہا تھا یا مدد کر رہا تھا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہوا